السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یاد رہے طلاق حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے، یعنی طلاق دینا جائز تو ہے لیکن طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ بیوی کو نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیاں ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ آج ہم آپ کو طلاق کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی آپ ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اور پیارے دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تمام مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں بتائے گئے نام بدل کر آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ عمار نام کے ایک شخص کا ہے۔ عمار کہتا ہے کہ ایک بار صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ندا کے بارے میں بتا کر ہی رہوں گا۔ 3 مہینے سے ایک لڑکی جس کا نام ندا تھا وہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی اور میں روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا۔ میں ندا کے ساتھ کتنا خوش تھا، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ کئی دنوں سے لگاتار کوششیں کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بولا، بیگم بس میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، میں اب اور کسی کو دل سے پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی بھی کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں کچھ دنوں میں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی دھیرے سے بولی تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ گئی اور کھانا چھوڑ کر اپنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ جس کے بعد میں اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس کے گھر چلا گیا۔ شام کو میں گھر پر وکیل کو بھیج چکا تھا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس کے گھر کی مالکن وہ دوسری لڑکی ہوگی اور تمہارے شوہر کے کاروبار میں سے بھی تم کو اور تمہارے بچوں کو حصے دار سمجھا جائے گا اور حصہ بھی ملے گا۔ لیکن میری بیوی نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا۔ وکیل نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی سب کچھ لینے سے صاف صاف انکار کر رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ رات کو جب میں گھر لوٹا تو میں نے دیکھا میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا اور ندا کے بارے میں سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک اسی ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا کر رہی ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، اب مجھے طلاق دے دو لیکن میں 2 شرطیں آپ کو ماننی پڑیں گی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میری پہلی شرط، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد طلاق دیں گے، تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے تاکہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیونکہ اس کے اگلے مہینے ایگزام تھے۔ دوسری شرط، آپ روز صبح مجھے کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتے کی ٹیبل پر لے کر بٹھاؤ گے جیسے شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے۔ عمار کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کتنی پاگل ہے، میرے سے کوئی پیسہ، گھر، کاروبار بھی قبول نہیں کر رہی، اس کی ایسی شرطوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے بعد میں ندا کے بارے میں سوچنے لگا اور میں نے یہ سب کچھ ندا کو فون کر کے بتا دیا۔ یہ سن کر ندا بہت زیادہ ہنسنے لگی کہ تمہاری بیگم بیچاری سٹیا گئی ہے، یعنی پگلا گئی ہے۔ مجھے ندا کے اس طرح ہنسنے پر تھوڑا غصہ آیا۔ خیر، مہینے کا پہلا دن آیا تو میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی۔ اتنے میں میرا بیٹا آ گیا، وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ہم لوگ ہنس پڑے، ٹیبل پر بیوی کو چھوڑا اور ناشتہ کیا۔ اس کے بعد بیٹا اسکول چلا گیا، میں اپنے آفس اور بیوی اپنے دفتر چلی گئی۔ کچھ بھی نہیں بدلا، میں اسی طرح ندا کے ساتھ تھا، بس روزانہ ایک بار بیوی کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا تھا اور اس سے میرا بیٹا بہت زیادہ خوش ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اٹھایا تو مجھے لگا کہ اسے بخار ہے۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی حالت جب خراب دیکھی تو مجھے اپنے اوپر غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کہیں نہیں کی جتنی مجھ کو کرنی چاہیے تھی۔ خیر، اگلے دن میں نے اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالی تو مجھے اس پر بہت زیادہ
پیار آ گیا۔ میں اس کی مہک کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے روز کا یہ کھیل بنایا ہوا تھا کہ صبح کو بھاگ کر آ جایا کرتا تھا اور کہتا تھا پاپا مما کو اٹھاؤ نا، اور پھر ناچتا کودتا رہتا تھا۔ میری ہر صبح پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی میز پر اتار دیا۔ اس نے کپڑے صحیح کیے اور ناشتہ کرنے لگی۔ میرا بیٹا اسی طرح ہنس کھیل رہا تھا اور وہ اسے ناشتہ کرا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ کاش ساری عمر ایسے ہی گزر جائے۔ میں اسی وقت اٹھا اور ندا کے گھر نکل پڑا۔ ندا مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے ندا کو بتایا کہ سوری ندا، میں اپنی بیوی سے ابھی بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دے پاؤں گا۔ جس دن میں نے اسے شادی کی تھی، میں نے اس کو پہلے دن اٹھایا تھا تو میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آخری دم تک اس کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر ندا چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ عمار کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی کیسی دکھتی ہے۔ ہم میں دوریاں آ گئی تھی، مگر روز صبح اس کو گود میں اٹھا کر میں نے دوبارہ اسی پیار کو پھر سے محسوس کیا تھا جو ہم دونوں میں پہلے تھا، اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کا ہنستا ہوا چہرہ میرے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ میں ندا کو یہ سب کہہ کر میں اپنے گھر واپس چل پڑا، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور سب لوگ چھٹی پر تھے۔ میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو یہ اچھی خبر دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گیا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اوپر کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی مری ہوئی پڑی ہے۔ میں بچوں کی طرح رونے لگا، چلانے لگا۔ کچھ دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی سب کچھ جانتی تھی کہ اس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کم بچی ہے۔ صرف ہمارے بیٹے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ ہم آخری مہینہ ساتھ میں گزاریں تاکہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور یہ سمجھے کہ اس کا باپ اس کی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ صرف ہمارے بیٹے کی خوشی کے خاطر صبح کو گود میں اٹھانے کو بولتی تھی۔ پیارے دوستو، عمار بتاتا ہے کہ آج میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بے حد کامیاب بھی ہے۔ وہ یہی جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں بہت زیادہ محبت تھی۔ اپنی بیوی کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ مکان، گاڑی، کپڑے، جوتے، یہ سب معمولی چیزیں ہیں۔ رشتوں کی قدر و قیمت اس سے بہت زیادہ ہے۔ مکان، پیسہ، دولت، گاڑی، بنگلہ، یہ سب کچھ خوشی تب دیتا ہے جب ان کو بانٹنے کے لیے گھر والے ساتھ ہوں۔ اور پیارے دوستو، جیتے جی اپنی قیمتی رشتوں کا خیال رکھیں۔ طلاق آسانی نہیں ہے۔ طلاق کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔